السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج میں آپ لوگوں سے جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ میری سبسکرائبر ہیں، وہ بڑے ہی عرصے سے مجھے کہہ رہی ہیں اور کامنٹس بھی آ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں، اس ٹاپک کو ضرور ڈسکس کریں. تو جی یہ رشتہ ہے جی ہمارا دیورانی جٹھانی کا، اور اس پہ میں آج ضرور بات کروں گی. اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا. اچھا، مجھے کامنٹ میں یہ آتا ہے کہ آپ ضرور ڈسکس کریں کہ دیورانی جٹھانی کا رشتہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے. ایک میرا کامنٹ آیا، اس میں یہ تھا کہ میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں، میں کچن میں لگی رہتی ہوں اور مطلب مجھے سر کھجانے کا ٹائم نہیں ملتا، میں بالکل فری نہیں ہوتی ہوں. اور میری جو دیورانی ہے یا جٹھانی ہے، جو بھی ان کا رشتہ چل رہا ہے ان کے ساتھ، تو وہ سارا دن کمرے میں رہتی ہیں، وہ کمرے سے نکلتی نہیں ہیں. جسٹ کھانے کے ٹائم پہ وہ آتی ہیں، کھانا لیتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. اور سم ٹائمز تو وہ کھانا ڈال کر اپنے روم میں لے جاتی ہیں. تو یہاں پر میں یہ بات کروں گی کہ پہلے تو، اور اچھا ایک کامنٹ مجھے کچھ دن پہلے یہ بھی آیا کہ میں کیونکہ سپریٹ رہ رہی ہوں، میرا مطلب اس طرح سے اب نہیں ہے دیورانی جٹھانی والا انٹریکشن نہیں ہے زیادہ، کیونکہ ہمارے گھر سپریٹ ہیں شروع سے. میری کیونکہ ساس نہیں ہے تو ہمارے گھر سپریٹ ہیں، تو میرا انٹریکشن نہیں ہے. تو ایک مجھے کامنٹ آیا کہ آپ تو بہت مزے کی زندگی گزار رہی ہوں گی، تو آپ کو تو مطلب کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. جب ہم ایک سٹی میں رہ رہے ہیں، گھر پاس پاس ہیں، انٹریکشن بھی ہوتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. آپ بہت سمجھدار ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ دور رہنے سے بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. دور تو نہیں خیر ہوتا، ایک شہر میں رہنا، کبھی بھی کوئی آ جاتا ہے چلا جاتا ہے تو وہ سارا سلسلے تو چل رہے ہوتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو دیورانی جٹھانی کے رشتے پہ ضرور کچھ باتیں سمجھاؤں گی. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا، دیکھیں نا، دیورانی جٹھانی کا رشتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں اگر سگی بہنیں بھی دیورانی جٹھانی بن جاتی ہیں نا، تو یہ بہنوں والا رشتہ بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، دیورانی جٹھانی والا رشتہ شروع ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم کوئی دیورانی ہے، اس نے کام زیادہ کر لیا، جٹھانی کے ذمہ کام کم آیا، تو یہاں سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ایک نے زیادہ بچوں کے لیے کچھ کھانا نکال لیا ہے، لے لیا، اگر ہانڈی کٹھی بنی ہے، کھانے میں کچھ زیادہ چلا گیا کسی کے کمرے میں، تو اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. گھر میں گروسری آ رہی ہے، کس نے کیا یوز کیا ہے، اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. بہت سے مسئلے مسائل بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اگر میں کہوں نا تو غلطی ہوتی ہے جی ساس کی اور سسر کی. آپ دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو اکٹھا رکھنے کے چکر میں ان کی بیویاں آپس میں ہر وقت ان کی منافقت اور ہر وقت لڑائی، ہر وقت جھگڑا اور ہر وقت زہر آلود باتیں وہ چل رہی ہوتی ہیں عورتوں کے اندر خانہ. اور ہوتا کیا ہے کہ جی جب وہ عورتیں آپس میں بحث کرتی ہیں یا لڑتی ہیں تو الٹیمیٹلی مرد بھی جو ہے نا، وہ بھائی جو ہوتے ہیں، سگے بھائی، ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. گھر ٹوٹتے ہیں، گھر خراب ہوتے ہیں، اس طرح کے بہت سے مسئلے بنتے ہیں. اچھا، میری جو سبسکرائبر انہوں نے جب مجھے یہ کہا نا کہ میری جٹھانی ہے، آئی تھنک سو انہوں نے جٹھانی کا ہی کہا تھا کہ وہ کام مطلب نہیں کرتی ہیں، کمرے میں رہتی ہیں، باہر نہیں آتی، میں سارا دن کام کرتی ہوں. تو کیوں؟ مجھے تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کسی کے حصے کا، ذمے کا کام کیوں کرتی ہیں؟ اور اگر آپ کی ساس ہیں زندہ اور اگر وہ اس بات پہ نہیں بولتی تو اب آپ کو بات کرنی پڑے گی. دیکھیں، یہ رشتے ایسے ہیں جہاں پر آپ اگر بات نہیں کریں گی نا تو ساری زندگی پستی رہیں گی. آپ بات کریں، آپ بات اٹھائیں، انہیں بتائیں کہ آپ اتنا کام کر سکتی، اس سے زیادہ آپ نہیں کریں گی. دوسرا انسان بھی ہے، وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے، اس کا میاں ہے، اگر وہ خود ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اگر وہ خود ہے تو وہ بھی کام کرے، وہ بھی، اس کے ذمہ بھی کام ہونا چاہیے. آپ کے ساس کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دونوں پر ایک کام کا برڈن جو ہے نا وہ برابر کا کریں. یہ بالکل آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سارا دن لگی رہیں، آپ سارا دن اس کی خدمت گزاری کریں اور وہ جسٹ آئے اور بی آ کے کھانا ڈالے اور کھانا لے کر بھی روم میں چلی جائے اور دیکھے جی کام ہوا ہوا، اچھا جی بس ٹھیک ہے، نہا دھو کے وہ شام میں تیار ہو اپنے شوہر کے لیے، اور آپ جو ہے نا وہ سارا دن کام کر کر کے ختم ہو جائیں اور جب ہسبینڈ آئے تو آپ ان سے بھی گلے شکوے کریں. الٹا آپ کی جو لائف ہے نا، میرڈ لائف، وہ بھی خراب ہوگی. کچھ نہیں ہوگا. نہ آپ کی دیورانی جٹھانی والے رشتے کی اہمیت رہے گی، نہ کوئی ساس اور سسر والے رشتے کی اہمیت رہے گی. آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے تعلقات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ جب آپ سارے دن کے گلے شکوے باتیں جو ہیں ان سے کریں گی تو وہ جو ایک رشتہ ہے نا دیورانی جٹھانی والا، جس میں آپ ایک عزت بنا رہی ہیں، ایک احترام رکھ رہی ہیں کہ جی میرا ایک بنی رہے، میں یہ کام کرتی رہوں ان کے حصے کا، تو میرا ایک ریگارڈ ہوگا، عزت ہوگی. ریگارڈ، عزت ایسے نہیں ملتی. اور یہ یاد رکھیے گا، زیادہ کام کسی کا کرنے سے نا، آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے سے کبھی عزت نہیں ملتی.
عزت ملتی ہے اپنی عزت بنانے سے. اپنی عزت ان کو بتائیں, اپنا مقام ان کو بتائیں, اپنی جگہ ان کو بتائیں کہ میں اتنا کام کروں گی, میں اس سے زیادہ نہیں کروں گی. مین گھر میں کیا ہوتا ہے, صاف صفائی کے لیے اگر آپ لوگوں نے میڈ لگائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, کپڑے بھی دھل جاتے ہیں, میڈ اکثر دھو جاتی ہیں. کئی لوگوں نے نہیں ہوتا تو ہر بندہ اپنے اپنے کپڑے دھو لیتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. کچن کا کام لے لیں, اگر ایک بندی اگر ہانڈی بنا رہی ہے تو ایک بندی روٹیاں بنائے, ٹھیک ہے, کام بانٹنے چاہیے. ایک بندہ سبزی بنا رہا ہے تو ایک جو ہے وہ گروسری سمیٹ لے, چکن وغیرہ دھو کے رکھ لے. آپ کاموں کو جب تک ڈیوائیڈ نہیں کریں گی نا تو یہ مسئلے مسائل بنتے رہیں گے, اور کبھی کسی کے حصے کا کام مت کیا کرے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ کام کرنے سے آپ کی عزت ہوگی, ایسے عزت نہیں بنتی. اچھا, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ کوئی بات ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگا تو ایک دوسرے سے منہ بنا کے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے. کچھ عرصے کے بعد پھر اکٹھے ہوں گے اور ہر طرح کے دکھ سکھ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. اور یقین کریں کہ وہی لوگ آپ کے جب پیچھے ہوں گے نا, جب آپ وہاں موجود نہیں ہوں گے, اور آپ کی بیک بائٹنگ بھی کر رہے ہوں گے, آپ کی برائیاں بھی کر رہے ہوں گے, آپ کی چغلیاں بھی کر رہے ہوں گے. تو ایسے رشتے جو ہوتے ہیں نا, ان سے ویسے بھی محتاط رہنا چاہیے. یہ رشتے منافقت کے, اور یہ رشتے زہر آلود, یہ رشتے جو ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان رشتوں میں سنسیریٹی نہیں ملتی. میں نے تو یہ میرا جو ایک آبزرویشن ہے, کیونکہ میری ساس شروع سے نہیں تھی, ہم لوگ سیپریٹ ہی رہے, الگ رہے. میرے جیٹھ دونوں اپنے اپنے گھروں میں, ہم اپنے گھروں میں, لیکن ایک سٹی سیم ہے. لیکن تب بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ دیکھیں, میرے میاں اپنا کما رہے ہیں, میرے جیٹھ اپنا کما رہے ہیں, اپنے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں, لیکن ہوتا کیا یہاں پہ, اس کا لائف سٹائل بہتر ہے, میرا لائف سٹائل ایسا ہے. میں یہ کھا رہی ہوں, وہ ایسا کیوں کھا رہی ہے, میں یہ پہن رہی ہوں, وہ ایسا کیوں پہن رہی ہے. حالانکہ نہ آپ نے آپ سوچیں کہ آپ کا عمل دخل ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کو یہاں پر بہت سارے اعتراضات ہو جاتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ عیاشی کی زندگی کیوں گزار رہی ہے. عیاشی ہو, اچھی زندگی ہو, آسائشوں والی زندگی ہو, یہ تو اب آپ نے محنت کرنی ہے. آپ کس طرح سے محنت کرتی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ کے میاں کم کما رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میرا دیور جو ہے وہ بہت کما رہا ہے, بہت زیادہ عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے, تو آپ بھی اس کا ہاتھ بٹائیں. آپ کیوں اس چیز میں جائیں گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی پورا نہیں ہوتا, اپنے بچوں کو اتنا اچھا سٹینڈ کریں, اتنی اچھی ان کی تربیت کریں, اتنی اچھی تعلیم دیں کہ وہ اتنے اچھے قابل انسان بنیں, اور اتنے محنتی لڑکے بنیں, اتنے محنتی انسان بن کے نکلیں کہ وہ آپ کے لیے باعث سکون ہو. جو آپ کی زندگی میں کمیاں وہ آپ کی اولاد پوری کر دے. یہ کمیاں آپ کسی کو دیکھ دیکھ کے جلن کریں, حسد کریں, اس کے خلاف باتیں کریں, یا اس کی دل آزاری کریں, اس کو دکھی کریں, حالانکہ وہ بندہ آپ کے بارے میں 100% اچھا سوچ رہا ہو, تب بھی لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے. تو اس لیے میں کہتی ہوتی ہوں, یہ وہ رشتے ہیں جس میں نا باؤنڈریز سیٹ کریں, لمٹ سیٹ کر دیں. اور ایک بات میں نے سیکھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی دکھ ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی آپ کے میاں بیوی کی لڑائی ہے, کچھ بھی آپ کا ذاتی معاملہ ہے, ان رشتوں کے ساتھ ڈسکس ہی نہ کریں. بس یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ الٹیمیٹلی آپ کو اس چیز کا تانا ضرور ملنا ہے. یہ وہ رشتے ہیں کہ جو کبھی بھی آپ کو سکون کا ایک لفظ نہیں آپ کے لیے بولیں گے. میں آج نا کچھ تھوڑی سی سخت باتیں بھی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ نا مجھے تھا کہ کافی عرصے سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی, لیکن میں اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ میں بھی نہ دیکھیں سننے والے میرے بہت سے ہیں, اور کوئی اس چیز کو نیگیٹو لے جائے, کوئی اس چیز کو کس طرح سے لے جائے. اس وجہ سے میں بڑے محتاط طریقے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. لیکن کافی عرصے سے نا میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس ٹاپک کو میں ڈسکس کروں, اس ٹاپک پہ آپ سے کچھ ایسی باتیں کروں کہ شاید جو میں نے بھی فیس کی ہیں, جو آپ لوگ بھی فیس کر رہے ہیں, یا آپ لوگوں نے فیس کر چکے ہیں. میری بہت سی ایسی پیاری بہنیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ ان کے گھر جڑے رہیں, ان کے شوہر اپنے جو بھائیوں کے ساتھ جڑے رہیں, سسر کے ساتھ جڑے رہیں, ایک ہی ہم گھر میں رہیں, اتفاق سے رہیں, محبت سے رہیں, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر آپ سوچیں نا کہ آپ جو ہے وہ کوشش کرتی رہیں گی, اور آپ کی جٹھانی, یا اگر آپ کی دیورانی آپ ہیں, آپ جٹھانی آپ کی دیورانی ہے, وہ کوشش نہیں کریں گی, تو یہ سکون, یہ جو امن, یہ جو اتفاق ہے, قائم نہیں رہے گا. آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے اگر اٹھے ہیں, آپ کے بچے بڑے ہیں, چھوٹے ہیں تب بھی, بڑے ہیں تب بھی, پہلے اپنے بچوں کو, اپنے ہسبینڈ کو سیٹل کریں,
ان کو کھانا ناشتہ جو بھی ان کی پرائرٹی ہے پہلے اس کو دیکھیں، کیونکہ آپ جو ہے نا گھر میں موجود ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے ہیں، آپ اپنے دیور اور جیٹھ کے لیے نہیں ہیں، دیورانی اور جٹھانی کے لیے نہیں ہے، ساس اور سسر کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس گھر میں اگر موجود ہیں نا تو آپ اپنے شوہر کے لیے موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس کی دیکھیں اس کو کیا چیز چاہیے، ناشتہ چاہیے، کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، کچھ بھی چاہیے، سب سے پہلے اس کی ضرورت۔ پھر آ جاتے ہیں بچوں کی ساری ضرورتیں، ان کی ہر چیز پوری کرنے کے بعد آپ جائیں کچن میں، دیکھیں کچن میں کیا کام ہے۔ 2 کام بیسک ہوتے ہیں، ہانڈی اور روٹی، ان کو بانٹیں۔ ایسے مت کریں کہ آپ ہی لگی ہوئی ہیں کچن میں، پہلے آپ نے ہنڈیاں چڑھائی، ہنڈیاں پکا کے پھر آپ نے آٹا گوندا ہے، پھر آپ نے روٹیاں بنائی ہیں اور سب کو سرو کیا ہے، اور ایک بندہ نکلتا ہے کمرے سے اور وہ کھانا لیتا ہے یا کھاتا ہے یا ڈال کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وہ ریسٹ ہاؤس میں ہے، وہ اس گھر کا گیسٹ ہے، وہ بھی اس گھر کا ممبر ہے، وہ بھی اس گھر کی ممبر ہے، اس نے بھی اسی طرح سے گھر کو لے کے چلنا جس طرح سے آپ چلتی ہیں۔ مت کریں، جواب دے دیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اور اگر یہاں پہ آپ کی ساس نہیں بولتی، اگر آپ کے سسر اس بات پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، خاموش ہو جائیں، بس اپنے کام سے کام رکھیں، اپنا کام کریں جتنا آپ کر سکتی ہیں۔ اگر روٹیاں وہ نہیں بناتی تو مت بنائے، اس کا شوہر جانے اور روٹیاں جانے، وہ لے آئے باہر سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اس کے ذمہ سالن ہے، ہانڈی ہے، اگر وہ ہانڈی نہیں بناتی تو مت بنائے، ہانڈی باہر سے اس کا ہسبینڈ لے کے آئے۔ اگر وہ اتنی نوابزادی ہے وہ نہیں بنا سکتی تو مت کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے۔ اگر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر ساس گھر پہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر دیورانی نہیں ہے گھر پہ یا جٹھانی گھر پہ نہیں ہے تو اگر آپ اکیلی ہیں تب پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سارے گھر والوں کو دیکھ لیں، کیونکہ دیکھیں ایک انسانیت کے ناطے بھی جب آپ گھر پہ ہیں نا تو پھر آپ سب کو مینیج کریں۔ اور اگر آپ کے گھر میں دیورانی بھی موجود ہے، جٹھانی بھی موجود ہے اور آپ بھی ہیں تو یہ کوئی آپ پہ کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے ہی سارا کام کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا گھرداری۔ اور ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ اکثر سننے کو ملتا ہے جی دیورانی کر رہی ہے جٹھانی کے خلاف باتیں اور جٹھانی کر رہی ہے دیورانی کے خلاف باتیں، فیملی میں ہو رہی ہیں اور آپ کو پہنچتی ہیں، اور جب وہ بندہ کوئی بھی آپ کو پہنچانے والا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، جو بھی ہو آپ کو پہنچا رہا ہے بات، آپ نے جسٹ اتنا سا جواب دینا ہے کہ اس بندے کو میرے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اس بندے کو میری بات کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، اتنی ویلی ہے، اس کو میری سوچ ہی آتی رہتی ہے۔ یقین کریں کہ آپ جب اس کو اتنا سا جواب دیں گے نا کہ یہ اس کا مطلب ہے اس کے لیے صرف میں ہی امپورٹنٹ ہوں، یہ میرے بارے میں ہی سوچتی ہے، اس کو اور دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، نہ بچوں کی پڑھی ہے، نہ ہسبینڈ کی پڑھی، نہ گھر کی پڑھی، صرف میرے بارے میں ہی بات کرنی ہے اس نے، یقین کریں کہ اس کو شٹ اپ کال مل جائے گی اور وہ کبھی آپ کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کرے گی۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی پہ توجہ دیں، اپنے گھر کے کاموں پہ توجہ دیں، اپنے بانٹے ہوئے کام کریں، کوئی فالتو کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو میڈل نہیں مل جانا، کوئی ریوارڈ نہیں مل جانا، وہ کام کریں جو صرف آپ کے بچوں کے ہوں، وہ کام کریں جو صرف آپ کے ہسبینڈ کے ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہمیشہ پڑھا لکھا، سینسیبل اور سمارٹ شو کیا کریں، مت ادھر ادھر کی باتوں میں پڑے، کوئی کیا بات کرتا ہے، کوئی کیا کہہ گیا ہے، کہنے دیں انہیں، کرنے دیں انہیں، یہ ان کا کام ہے، وہ ویلے ہیں، وہ فارغ ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کرنی ہے بات، اپنی لائف کو فوکس کریں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ان سب باتوں کو اپنی لائف میں ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنی بہتری آئی ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔